بخاری شریف کی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ بخاری شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ذرا غور سے سنیے گا، بنی اسرائیل میں یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، بخاری شریف حدیث کی کتاب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے۔ ایک آدمی کوڑھ تھا، کوڑھی کا مرض تھا، پورا جسم کے اندر جو سفید سفید داغ ہو جاتا ہے اسے کوڑھی والا مرض کہتے ہیں۔ ایک انسان کوڑھی کا مرض تھا۔ دوسرا آدمی بنی اسرائیل میں ایسا تھا جو نابینا تھا، آنکھوں سے دیکھنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اور تیسرا آدمی گنجا تھا، سر میں بال نہیں تھا۔ یہ 3 آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے فرشتہ کو انسانی شکل میں بھیجا۔ فرشتہ سب سے پہلے کوڑھی والے شخص کے پاس گیا اور کہا کہ تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی امید ہے، تمہاری کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، تمہاری ضرورت کو پوری کر دیں گے۔ اس کوڑھی والے مرد انسان نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میرے جسم میں پورا سفید سفید داغ ہے، لوگ اپنے پاس نہیں بیٹھاتے ہیں، لوگ گھین کرتے ہیں، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے جسم سے یہ سفید داغ ختم ہو جائے، میرا جسم بھی خوبصورت ہو جائے، اعلیٰ درجے کا جسم ہو جائے، میری خواہش بس یہ ہے۔ فرشتے نے دعا فرمائی، اس کا مرض ختم ہو گیا، جسم پورا چکنا اور بہترین جسم ہو گیا۔ پھر فرمایا فرشتے نے، اور تمہاری کوئی خواہش ہو، کوئی دولت، کوئی ضرورت اور ہو؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے ایک چیز کی ضرورت ہے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ مجھے اونٹ بہت پسند ہے، مجھے اونٹ چاہیے۔ فرشتے نے اسے اونٹنی عطا کر دی، گابھن اونٹنی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس اونٹنی کے ذریعے سے تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ یہ کہہ کر کے فرشتہ وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے شخص کے پاس آیا، گنجے کے پاس آیا، گنجے کے پاس آ کر کے کہا تمہاری کوئی خواہش ہے، تمہاری کوئی ضرورت ہے تو بتاؤ۔ اس گنجے نے کہا میری خواہش یہ ہے اور میری جو ہے تمنا یہ ہے کہ میرے سر پر بال آ جائے، بال اگ جائے۔ میں نے بہت زیادہ علاج کرایا، معالجہ کرایا، لیکن میرا یہ مرض ٹھیک نہیں ہوا۔ خواہش تو یہ ہے کہ میرے سر پر بال اگ آئے۔ چنانچہ فرشتے نے دعا کی، سر پر بال نکل آیا۔ فرمایا کہ تمہارے کچھ مال بھی ضرورت ہے، مال کے لیے کہو۔ اس نے کہا کہ مجھے گائے بہت پسند ہے، مجھے گائے کی ضرورت ہے۔ فرشتے نے اسے ایک گائے عطا کر دی، گابھن گائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دعا دے کر کے چلے گئے کہ اس گائے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ تیسرے شخص کے پاس گیا، جا کر کے اس اندھے کے پاس، نابینا کے پاس گیا اور فرمایا کہ تمہاری کوئی خواہش ہو، تمہاری کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ اس نابینا نے کہا کہ میں آنکھوں سے معذور ہوں، میرے لیے دن بھی برابر ہے، میرے لیے رات بھی برابر ہے، نہ میں نے اپنی اولاد کو دیکھا، نہ میں اپنی ماں کو دیکھ سکتا ہوں، نہ کسی مخلوقات کو دیکھ سکتا ہوں۔ میری ضرورت یہ ہے، خواہش یہ ہے کہ میرے آنکھ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ دعا فرمائی، اس کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا کہ کچھ مال چاہیے؟ فرمایا کہ ہاں، مجھے بکری بہت زیادہ پسند ہے۔ فرشتے نے گابھن بکری عطا کر دی اور دعا دے دی، اللہ تعالیٰ اس بکری کے ذریعے سے تمہیں مزید برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ وہ فرشتہ چلا گیا۔ ان کے یہاں گائے، اٹھنی اور بکری، یہ ہر ایک کا اتنے جو ہے مال ہوئے کہ جنگلات بھر گئے۔ اونٹ سے پورا جنگل بھر گیا، بکری سے پورا جنگل بھر گیا، اسی طریقے سے اٹھنی سے پورا جنگل بھر گیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا۔ چنانچہ ایک زمانے کے بعد وہی فرشتہ انسانی شکل میں اس کوڑھی والے شخص کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ مجھے ضرورت ہے، میں مسافر آدمی ہوں، پردیس سے آیا ہوں، مجھے ضرورت ہے سواری کی، ایک اونٹ دے دو، ایک اونٹنی دے دو تاکہ میں آسانی سے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑھی والے مرد والے انسان نے کہا کہ نہیں، میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، جاؤ یہاں سے ہٹو، یہ تو میں نے اپنی محنت کی کمائی سے اپنے رات دن ایک کر کے کمایا ہوں، میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں، چلو یہاں سے بھاگو۔ جس طریقے سے آج معاشرے کا حالت ہے، چنانچہ اس نے تو بھگا دیا۔ لیکن اس فرشتے نے کہا شاید کہ تمہیں کوئی مرض تھا، تمہارے جسم پر سفید داغ تھا، پھر تمہارا پورا جسم ٹھیک ہو گیا ہے اور تمہارے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھی، لیکن ایک بزرگ کی دعا سے، برکت سے تمہیں مال و دولت ملا۔ اس نے انکار کر دیا، نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہو۔ برکب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے ہی حالت میں کر دے۔ چنانچہ یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اس کوڑھی والے مرض والے انسان کے پاس جتنی مال و دولت تھی، پورا مال و دولت کے جو انبار لگے ہوئے تھے، تمام کے تمام ختم، برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ بیماری پھر دوبارہ لوٹ کر کے آ گئی۔ چنانچہ دوسرے انسان کے پاس گیا، اس گنجے کے پاس کہا میں مسافر آدمی ہوں، پردیسی آدمی ہوں، مجھے مال کی ضرورت ہے، مجھے ایک جو ہے گائے دے دو تاکہ میں اپنے گھر آسانی کے ساتھ چلا جا سکوں۔ اس نے کہا کہ نہیں،
یہ تو میں اپنے ہاتھ سے کمائے ہیں، اپنی محنت سے کمائے ہیں، یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا ہوں۔ اس نے پھر یہی بات کہی کہ تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھی، تمہیں ملا ہے، تم مجھے دے دو۔ اس نے نہیں دیا۔ فرشتے نے دعا کی اور پھر اس کے ذریعے سے وہ تمام کے تمام مال ہلاک و برباد ہو گیا۔ اس کی بیماری گنجاپن پھر دوبارہ لوٹ آئی۔ تیسرے شخص کے پاس گیا، نابینا کے پاس جا کر کے کہا میں مسافر آدمی ہوں، پردیس آدمی ہوں، مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے۔ نابینے نے کہا بات یہ ہے میں تو نابینا آدمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، مجھے تندرستی عطا فرمائی، اور میں غریب آدمی تھا، لیکن ایک بزرگ کی دعا کی برکت سے یہ مال ہی مال ہے، تم جو چاہو جتنا چاہو لے جاؤ۔ اس فرشتے نے کہا مجھے مال کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو بھیجا گیا تھا آزمانے کے لیے، امتحان کے لیے۔ ان دو شخصوں نے امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، تم پاس ہو گئے ہو، تمہاری یہ ساری نعمتیں تمہارے پاس ہی رہے گی۔ چنانچہ یہ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کر کے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا، دونوں آدمی نے، جو پہلا برس والا کوڑھی والا انسان تھا، وہ گنجا والا انسان تھا، دونوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی کہ نہیں یہ تو میں نے اپنے ہاتھ سے کمایا ہے، اپنی محنت مزدوری سے کمایا ہے۔ نعمتیں ختم ہو گئی، بیماری واپس آ گئی ہے، اور وہ انسان نابینا انسان نے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کی، اور اس شکر کے بدلے میں وہ تمام نعمتیں اسے مل گئی، تمام مال و دولت کی فراوانی، اور اس بیماری سے بھی رہائی عطا اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ معلوم یہ ہوا شکر کرنے والا انسان ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ شکر کرنے والا دل جس انسان کو مل جائے، دنیا آخرت کی نعمتیں اسے مل گئی ہے، اور اگر ناشکری والا جملہ، ناشکری کرنے والا دل مل جائے، دنیا آخرت میں ہلاک و برباد ایسا انسان ہو جاتا ہے۔